السلام علیکم ناظرین، میں میاں انوار اللہ کرام ایڈوکیٹ آپ کو اپنے چینل پر اور پیج پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ سارے پاکستانیوں کے لیے یہ بات خوشگوار بات تھی کہ کراچی میں تحریک انصاف کا عمران خان کی قیادت میں بھرپور جلسہ، ایک اسے ہم فقید المثال کہہ سکتے ہیں، کراچی کی تاریخ کا بہت بڑا جلسہ تھا، جس میں لوگوں کے جذبات جو ہیں لوگوں کے دل جو ہیں وہ جذبات سے معمور تھے، اور ٹھاٹھے مارتا وہ سمندر عمران خان کی خطاب کو بڑی توجہ انہماک سے سن رہا تھا۔ اور پھر عمران خان نے ذرا اس انداز سے گفتگو کی ہے، براہ راست فوج کو انہوں نے ملوث نہیں کیا، فوج کے جوانوں کی قربانیوں کا ذکر کیا، لہذا عمران خان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ فوج کو عام طور پر ملوث نہ کیا جائے، نہ خاص طور پر ملوث کیا جائے، بلکہ انہوں نے سپریم کورٹ کو ہلکی پیار و محبت کی باتیں کی ہیں۔ انہوں نے ڈپٹی اسپیکر کے فیصلے کو دوبارہ تذکرہ کیا ہے کہ اگر ڈپٹی اسپیکر پاکستان کی قومی اسمبلی نے مراسلے کے کنٹینٹس کو، اس کے جو بنیادی باتیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر تحریکی عدم اعتماد کو مسترد کر دیا تھا تو اس میں کون سی غیر قانونی کام تھی؟ اس نے ملک کی سلامتی کے لیے، خوشحالی کے لیے اقدام کیا تھا، لیکن اس کے باوجود سپریم کورٹ نے مداخلت کی تو ہم نے اس مداخلت کو مانا، ان کے حکم کی تعمیل کے اندر اس پروسیس کو آگے اضافہ کیا، اور پھر انہوں نے یہ بات کہی کہ سپریم کورٹ کے سامنے ہم نے ایک التجا درخواست ملتمس ہوئے تھے کہ جو لوگ ضمیر فروشی کر رہے ہیں، خرید و فروخت کا عمل جاری ہے، اور پھر اس پر آپ کوئی رکاوٹ، کوئی روک بنے تو وہ ہماری وہ گزارش، وہ التماس، وہ التجا بھی قبول نہیں کی۔ اگر بر وقت سپریم کورٹ اس پر فیصلہ کر لیتی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے یہ کہا کہ یہ جو تحریک ہمارے خلاف برپا ہوئی تھی عدم اعتماد کی، یہ کبھی کامیاب نہ ہو سکتی ہے اگر ہمارے منحرف اراکین کو روک دیا جاتا۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ ہم نے سپریم کورٹ کے سامنے مراسلے کے حوالے سے بھی گزارش کی تھی، ہماری وہاں پٹیشن موجود ہے کہ اس مراسلے پر غور و فکر پائیں، بلکہ عمران خان نے اس حد تک کہا کہ حکومت کو اتنے بڑے ایک قسم کا مرحلہ المیہ درپیش تھا تو سپریم کورٹ کو تو چھوٹے چھوٹے معاملات کے اندر وہ سوو موٹس لے لیتی ہے، مراسلے کے بارے میں سوو موٹس حکومت کو لینا چاہیے تھا، کیونکہ اس مراسلے کو پہلے کیبنٹ نے دیکھا، اس کے بعد پھر قومی سلامتی کمیٹی جس نے مسلح افواج کے لوگ بھی موجود تھے، اس بعد ازاں قومی سلامتی کمیٹی اسمبلی نے اسے دیکھا اور انہوں نے اس میں پایا کہ یہ تحریک عدم اعتماد کا اس میں ذکر موجود ہے، اور اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر ہم پاکستانی قوم کو معاف کرنے والے ہیں، اگر کامیاب نہیں ہوتی تو پھر پاکستان کو مشکل حالات سے گزرنا پڑے گا۔ اس میں بے شک سازش کا ذکر نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود مداخلت کا تو کھلا ذکر ہے، اور تحریک اعتماد کا بھی ذکر ہے، اور موجودہ حکمران کے چلے جانے کا بھی ذکر ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کر سکتے ہیں۔ اگر ان باتوں کے باوجود بھی سپریم کورٹ اس پر ایکشن نہیں لیتی تو ہم اس پر اظہار افسوس ہی کر سکتے ہیں، اور پھر سپریم کورٹ کا 12 بجے، یعنی وہ تاریخ مقرر تھی تحریک عدم اعتماد ووٹنگ کی، 12 بجے عدالتوں کو کھول دینا اور خطرے کی گھنٹی بجا دینا، یہ کہاں کا انصاف کی بات ہے؟ عمران خان نے خود کہا کہ میں تو قانون کا پابند شہری ہوں، یعنی آئین کا پابند شہری ہوں، اور میں کوئی کسی قسم کا غیر قانونی غیر آئینی اقدام کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، کرنا تو ایک طرف ہے۔ تو اس پر انہوں نے یہ شکوہ اور گلہ کیا ہے کہ نہ سپریم کورٹ نے مراسلے پر کوئی نوٹس لیا، نہ ہماری درخواست کو توجہ سے سنا، نہ ہمارا اس کے خلاف کوئی ایکشن لیا تاکہ ملک کو ایک منصفانہ غیر جانبدارانہ انتخاب کے نتیجے میں منتخب ہونے والے لوگ ہیں وہ منحرف نہ ہو سکیں، یعنی اپنے ضمیروں کو 20-25 کروڑ میں فروخت نہ کر سکے۔ عمران خان نے دبے لفظوں میں بڑی پیار و محبت سے سپریم کورٹ کو متوجہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ نے وہ اپنے جو فرائض منصوبے ہیں ان کو بہتر انداز سے ادا نہیں کیا۔ اور اگلی بات جو انہوں نے یہ کہی ہے کہ پاکستان کے عوام کو انہوں نے ایک اعلان کیا اپنے کارکنوں کو کہ ہم اپنی اس تحریک کو پرامن رکھنا چاہتے ہیں، ہم قانون کے پابند شہری ہیں، آئین میں دی ہوئی آزادیوں کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم کسی قسم کی تخریب کاری کا نہ میں دعویٰ کرتا ہوں، نہ میں اس کا پرچاکر ہوں، نہ میں اس کو پسند کرتا ہوں۔ تحریک انصاف کے کارکنوں کو دل کھول کر انہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ وہ دل کھول کر، کان کھول کر اس بات پر سن لیں کہ پاکستان جو تحریک انصاف کی نے برپا کی ہے، یہ ایک امپورٹڈ حکومت کے خلاف جو تحریک برپا کی گئی ہے، اس تحریک کا مطلب ہم اسے پرامن رکھیں گے، امن و سکون کو بحال رکھیں گے، قانون کی حکمرانی کے پرچاکر بنیں گے۔ اور انہوں نے یہ بات کی جو امپورٹڈ گورنمنٹ ہے ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، یہ ہم پر مسلط کردہ بین الاقوامی سازش کے ذریعے پاکستانی عوام پر یہ مسلط کردہ حکومت ہے، اور مسلط ہونے کے ساتھ ہی چونکہ یہ غلام حکومت ہے، یہ آزاد حکومت ہے، جو امریکہ نے اور بھارت نے مل کر یہ کہا ہے کہ یہ حکومت جو ہے ڈو مور کرے، یعنی دہشت گردی کے
کے بارے میں جو اقدامات پہلے حکومتیں اٹھائیں اس پر مزید جو کرے. یعنی کوئی امریکہ جیسی بڑی حکومت اپنے غلاموں کو اس طرز تخاطب سے مخاطب کر رہی ہے کہ آپ مزید ڈو مور کریں. اور اس کے بعد ہی انہوں نے یہ بات کی ہے کہ موجودہ حکومت کا پھر ایجنڈا کیا ہوگا. موجودہ حکومت کا سب سے بڑا ایجنڈا یہ ہے کہ اپنے خلاف مقدمہ جو 40 ارب کے مقدمات FIA اور پھر نیب میں جناب امپورٹر وزیر اعظم کے خلاف موجود ہے ان کو ختم کیا جائے، اور 16 ارب کی منی لانڈرنگ کے معاملات بھی ختم کی جائے، اور پھر ہمارے خلاف FIA اور نیب کو ہمارے خلاف جھوٹے مقدمات بنانے کے لیے استعمال کیا جائے. اور پھر یہ اگلی بات یہ کہ FIA اور کاریگر لوگ ہیں نیب کو ہمارے خلاف انتقامی کارروائیوں کے لیے استعمال کریں گے. اور پھر اس کے بعد جو الیکشن کمیشن ہے، یہ جو امکانات ہیں جب تحریک انصاف قومی اسمبلی سے باہر ہو گیا تو پھر تحریک انصاف کی عدم موجودگی میں اپنی مرضی کی قانون سازی کریں گے. AVM جو الیکٹرانک مشین ہے اس کے استعمال کو بند کریں گے. اوورسیز پاکستانیوں کے جو ووٹ دینے کا حق ہے اس کو ختم کریں گے. اور الیکشن کمیشن میں اپنی مرضی کے 2 مزید ممبران کو بھرتی کریں گے. اور جب عبوری حکومت بنے گی تب بھی وہ اپنی آزاد مرضی سے عبوری حکومت بنائیں گے. تو پھر تحریک انصاف نے ایک ہی مطالبہ کیا ہے اور کوئی مطالبہ نہیں کیا ہے کہ پاکستان کے اندر فور الیکشن ہونے چاہیے. کیونکہ یہ جو اپوزیشن کی سابق جماعتیں اور موجودہ حکومتی جماعتیں یہ وہ کہتے ہیں، وہ اس بات کو اپنے لیے فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے عمران خان کو مجبور کیا ہے. لیکن جب وہ اقتدار میں آ گئے ہیں تو ان کو وہ اپنے تمام مطالبات بھول گئے ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی تھی جس سے عمران خان وزیر اعظم بنا تھا. اب وہ اپنا میٹھا کھانا چاہتے ہیں، اپنے آپس کے اندر عہدوں کو تقسیم چاہتے ہیں. ہمیں تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن پھر بھی تحریک انصاف کا پوری طاقت کے ساتھ، پوری ہمت اور جوانی کے ساتھ یہ مطالبہ ہے پاکستانی عوام سے بھی، پاکستان کی حکومت سے بھی اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی، پاکستان کے اندر فور الیکشن کرائے جائیں تاکہ وہ جو حقدار ہے، جو آزادی کا متوالا ہے، آزادی کا متوالا ہے، آزاد قوم کو دیکھنا چاہتا ہے، خود مختاری کا محافظ ہے، وہ پاکستان کے عوام کو یہ موقع ملنا چاہیے کہ وہ اس کو منتخب کر سکیں تاکہ پاکستان کے اندر ایک دوبارہ ایک آزاد اور خود مختار حکومت بن سکے جو دنیا کی بڑی طاقتوں کے سامنے سینہ سپر ہو کر میدان جنگ میں کودے اور اپنے مطالبات کو اپنی قومی غیرت اور آزادی کے مطابق حل کروائے دنیا کے اندر. تو اس حوالے سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ پاکستان کی جو موجودہ تحریک ہے، اور پھر انہوں نے ایبسلیوٹی کے بعد بھی کہا کہ ہمیں مجبور ہو گئے تھے ہم ایبسلیوٹی بات کہنے کے کہ ایسے اشارے اور کنائے مل رہے تھے کہ امریکہ ہم سے مطالبہ کر رہا ہے، وہ آپ سمجھ لیں گے یہ جو آزاد ریاستیں ہوئی ہیں ان سے وہ تلاش کر رہے تھے مختلف مقامات تلاش. لیکن پاکستان کو یہ حق بجانب تھا پاکستانی قوم کے ہم اس کو ایبسلیوٹلی نوٹ کہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ہم نے اپنے دل کی اگر کوئی آپ امریکہ کی ایک دھمکی مشرف کی طرح مان لیں گے تو پھر آپ کو دھمکائیں گے، مسلسل دھمکائیں گے اور آپ کی قومی غیرت اور قومی حمیت کو تباہ کر دیں گے. تو پاکستان کے اندر جو تحریک انصاف یہ ایک کارواں لے کے چلی ہے، عدل و انصاف کا کارواں لے کے چلی ہے، آزادانہ الیکشن کروانے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے، پوری پاکستانی قوم عمران خان کے اس بیانیے کے ساتھ ہے واقف بنا ہوا.